خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ولا اور نہ، تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین خوش ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا نہیں وہ ملے، بہم ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کہ نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ کی طرف سے نعمت پر، وفضل اور فضل پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنوں کا، الذین وہ لوگ، استجابوا جنہوں نے لبیک کہی، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد ما بعد اس کے جو، اصابہم پہنچا ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر ہے، عظیم بہت بڑا، الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم الناس ان کو لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد تحقیق، جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فاخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم تو بڑھا دیا ان کو، ایمان میں، وقالو اور کہا انہوں نے، حسبنا کافی ہے ہم کو، اللہ ونعم اور کتنا اچھا، الوکیل کارساز ہے، فانقلبوا پس وہ پلٹ آئے، بنعمت ساتھ نعمت کے، من اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم نہیں، یمسسہم چھوا ان کو، سوء کسی تکلیف نے، کسی نقصان نے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ کی رضامندی کی، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑے۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اور نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے،
کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ شہداء کی اس زندگی کے بارے میں کہ وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کیا ہے، لیکن بہرحال وہ زندگی ہی کی قسم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے سفر کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں ہوتا ہے، اور موت اور نیند برابر کی چیز ہے، گویا ایک خاموشی کی کیفیت ہوتی ہے اس پر۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ تو اب یہ 4 درجے ہو گئے نا، موت، زندگی، موت اور زندگی۔ لیکن شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد جب زندگی آتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی اس کو ملتی ہے، اور اس کے بعد جو وقتی طور پر موت گزرتی ہے وہ لمبی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے فوراً بعد یہ سٹیپ مس کر کے ثم یمیتکم کی بجائے ثم یحییکم، اگلی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض بچے دنیا میں آتے ہی 1-2 سانس لیتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو مردہ تھے، زندگی ملی، پھر موت مل گئی۔ تو یہ جو موت اور دوسری موت کے درمیان کا وقفہ تھا وہ بہت تھوڑا تھا۔ بالکل اسی طرح شہداء بظاہر مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ وقفہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ان کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ یہ جو رزق کی بات ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ قندیلیں ایسے ہی جیسے شینڈلیئر ہوتے ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے رب نے 3 بار سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا، اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت اس سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ کون سے ہیں حضرت جابر؟ جن کا ابھی پیچھے واقعہ سنایا کہ ان کے والد جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا، کیا بات ہے جابر؟ میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں، یعنی ٹوٹے دل کا، بہت تم ڈپریس نظر آتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بیچ میں وہ ڈیتھ کا مرحلہ آیا، پھر زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا، کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں، یعنی کچھ تمنا کرو، خواہش کرو کہ میں تمہیں کچھ دوں۔ تیرے باپ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات پہلے سے طے ہو چکی کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہداء کا مقام بہت بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی پوچھتے ہیں۔ اور شہید کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ پھر زندگی ملے، پھر اسی طرح شہادت پائیں، پھر زندگی ملے، پھر شہادت پائیں۔ تو گویا شہادت کا شوق موت کا خوف نکال دیتا ہے۔ موت کا خوف ایک طبعی خوف ہے، لیکن شہید کے لیے وہ خوف ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، آتاہم اللہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہترین موت، پھر اس کے بعد بہترین زندگی، بہترین ٹھکانہ، بہترین رزق، اور اللہ کے پاس بہترین جزا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی ان سے نہیں آ کر ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ یستبشرون کا لفظ استبشار سے ہے، استبشار کا روٹ بے شین رے ہے۔ استبشار ایسی خبر سنانے کو کہتے ہیں کہ جس کے سنانے کے بعد انسان کے چہرے پر فرحت و خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگیں۔ کثرت سے بشارت دینا، جسے کہتے ہیں نا باچھیں کھل جانا۔ بعض خوشیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں آپ اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کنٹرول نہیں کر سکتے، خود بخود آپ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو زبردستی ہنسانے یا خوش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ آپ وہ خبر سنتے ہی کھل اٹھتے ہیں۔ یستبشرون، یعنی نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، اترا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بلکہ یستبشرون بھی ہیں۔ ابھی آپ شہید کے انعامات کو گنتے جائیے کہ کیا کچھ ملتا ہے اس کو۔ خوشیاں منا رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے مگر انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لم یلحقوا بہم، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے لیکن وہ بھی شہید ہونے والے ہیں، وہ بھی اپنی زندگیاں اچھے راستے میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یعنی یہ جو لوگ شہید ہو کر 70 وہاں پہنچے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی انہیں بتائے کہ ہم کتنے خوش ہیں، تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں، جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی خوشی کو دنیا میں ان کے بھائیوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واقع احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، اور وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین تک جو دنیا میں ہمارے بارے میں غمگین ہیں، کوئی ان کو خبر پہنچا دے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے۔ یہاں پھر دوبارہ استبشار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پہلے استبشار کی تاکید ہے، یعنی تاکیداً دوبارہ لفظ آیا ہے، یعنی ان کی خوشی محض خوف اور غم کے فقدان ہی کی وجہ سے نہیں یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایہ فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے۔
پیچھے تو آپ دیکھیں نا، یستبشرون، خوشی منا رہے ہیں کس پر؟ کہ ان کے پیچھے والوں کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، کہ وہ بھی اسی راہ پہ آنے کی تیاری میں ہے. ہاں؟ اور دوسری خوشی کس پر ہے ان کو؟ اللہ کی نعمت اور اس فضل کی وجہ سے جس سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. یعنی ان کو دوہری خوشیاں، ایک تو اپنے پیچھے والوں کی کہ وہ بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، اور دوسری اپنے اوپر آنے والی نعمتوں اور انعام و اکرام کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب یہاں کچھ اور لوگوں کو بھی یہ خبر سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو، یہ انعام و اکرام صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اس راہ میں گزر چکے، اس کے مستحق اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. کب؟ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، اس کے بعد کہ انہوں نے زخم کھایا. اشارہ ہے جنگ احد میں شکست کھانے والے صحابہ کرام کی طرف، جنہوں نے جنگ کے اگلے ہی روز دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور ایک اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. ان آیات میں غزوہ احد کے بعد ایک اور غزوے میں شرکت کی طرف اشارہ ہے. یہ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے. حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل دور ایک جگہ ہے. اس کے پس منظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے. انہوں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس آ کر پھر حملہ نہ کر دیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے، کون ان کا پیچھا کرتا ہے کہ یہ پھر نہ واپس پلٹ آئیں. آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور زبیر بھی تھے. اور اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی ہے، تاکہ منافقین اور دوسرے اس قسم کے لوگ ساتھ نہ چلیں اور مشکلات پیدا نہ کریں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کی روش اختیار کی اور تقوی کیا، اجر عظیم ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ کا عمل اتنا اچھا ہو جائے اور اس کے پیچھے کیا چیز ہو، وہ اچھا کیسے ہو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ ہو عمل کرتے وقت تو کم از کم یہ سوچ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی پہلے درجے کا احساس کیا کہ گویا آپ کو خدا نظر آ رہا ہے، اور دوسرے درجے کا احساس کیا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جس انسان کے احساسات میں اور فیلنگز میں یہ چیز آ جائے پھر اس کا عمل انتہائی خوبصورت ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی عمل کا نام احسان ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. آپ میں سے اکثریت سے یہ کہے کہ ہم تو کر ہی نہیں پاتے، کیسے، کیا کریں؟ مشکل ہے نا امیجنیشن، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں اس پہلو پر، کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں دی. تو جب ہمیں یہ احساس ہی نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھنے سے مراد ان آنکھوں سے سامنے فزیکلی دیکھنا نہیں بلکہ امیجنیشن سے دیکھنا، اور احساسات کا اتنا گہرا ہونا کہ گویا آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہو بن دیکھے بھی. ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی کم ہے، اس لیے یہ احساس نہیں ہوگا. کبھی آپ نے کبھی کسی اور انسان کی پریزنس بہت قریب محسوس کی، اس کی غیر موجودگی میں، کہ گویا ابھی یہیں کہیں ہے وہ؟
یا آپ کو یوں لگے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، حالانکہ وہ کھڑا نہیں مگر پھر بھی آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں. ایسے احساسات ہر ایک پہ گزرتے ہیں، لیکن کس کے لیے گزرتے ہیں؟ جس سے بہت محبت ہو، جس کے لیے بہت گہرے احساسات اور جذبات ہوں. تو جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہوتی، ان پر یہ احساسات گزرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے ہی پا رہے، سامنے ہی دیکھ رہے. اور جس شخص کی یہ کیفیت ہو، پھر آپ دیکھیں کہ وہ اندر تک ہل جاتا ہے، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ کوئی عمل، کوئی بھی اچھا کام، وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، کتنا بہترین ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ جب کسی کو دیکھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو بہت کانشیس ہو جاتے ہیں نا، قدرتی طور پر آپ کا عمل بدل جاتا ہے. آپ ذرا بھی ڈنڈی نہیں مارتے اس کام میں، ذرا بھی خرابی نہیں کرتے، 100% پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہو، اتنا اعلیٰ درجہ، تو بہت ہی خوش قسمت لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھ پائیں اپنے آس پاس. لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم دوسرے درجے کی تو ہونی ہی چاہیے. اور وہ کیا؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے. یعنی آپ اس احساس سے کانپ اٹھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے. وہ واقعہ یاد ہے آپ کو جب ایک باپ بیٹا ایک باغ کی طرف گئے تو باپ نے بیٹے سے کہا تم یہاں نیچے کھڑے ہو اور میں ذرا اوپر چڑھ کے کچھ پھل وغیرہ توڑ لوں، اور اگر کوئی نظر آئے تو مجھے بتا دینا. تھوڑی ہی دیر گزری، باپ ابھی مشغول ہی ہوا تھا اپنی چوری میں کہ بیٹے نے چیخنا شروع کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. باپ خوف کے مارے نیچے اتر آیا کہ کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ دیکھ رہا ہے. تو بسا اوقات بچوں کے اندر بھی ایسے احساسات ہو سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ احساسات بچوں میں پیدا کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سے ان کو ڈرائیں اور خوف زدہ کریں، یہ نہ کرو میں تم کو ماروں گی یا تمہارے ابا سے شکایت کروں گی. اس کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا احساس ان کے دل میں ڈالنا چاہیے کہ تم کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جس انسان کی زندگی میں یہ سوچ داخل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نمبر 1 تو یہ کہ خوف اور غم ختم ہونے لگتا ہے. نمبر 2 یہ کہ کاموں میں حسن پیدا ہونے لگتا ہے. اسی کا نام احسان ہے. صحابہ کرام اتنا زخم کھا کے، اتنی چوٹ کھا کے اگلے ہی دن کیسے چل پڑے؟ کہتے کہ بعض لوگ تو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سہارا لے کے کھڑے ہو گئے. زخموں سے خون رس رہا تھا، درد کے مارے برا حال تھا، لیکن جہاد کی پکار پر کہ دشمنوں کا پیچھا کرنا ہے، جس قابل ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا اور وہ اس کی جزا دے گا، ورنہ کسی انسان کے لیے شاید ہی کوئی ایسی تکلیف اٹھا سکے. نماز دن میں 5 مرتبہ ہماری یہی ٹریننگ کر رہی ہے. للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کی راہ اختیار کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں. فخشوہم، تو ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو بڑھ گیا ان کا ایمان، اس بات سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا، اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا. اس چیلنج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، تو اس نے اپنی ندامت اور خفت کو چھپانے اور الزام کو دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ڈیوٹی لگائی، یعنی کچھ رشوت دی اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے اور بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور اسلحہ بھی بہت سارا ہے. اتنا بڑا لشکر ہے کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا. یہ سب کچھ کیا تھا دراصل؟
پروپیگنڈا۔ آج کل کی جنگیں نیشنز کی ول یا عزم توڑ کر جیتی جاتی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے غلط سٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں، صرف ایک فریق کے لاسز بتائے جاتے ہیں تاکہ قوم کا مورائل ڈاؤن ہو جائے۔ مسلسل بامبنگ سے بھی قوم کی آزادی کی خواہش یا ول ختم کی جاتی ہے، ان کی ہمت توڑی جاتی ہے، کیونکہ ایک بار قوم کی ول ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جیت لی گئی۔ تو اس دور میں بھی یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا کہ پروپیگنڈے سے جنگ جیتی جائے، دشمن کے دل میں خوف پیدا کیا جائے۔ اور اس سارے پروپیگنڈے کا مقصد دراصل مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت ہی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے مدینہ میں جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمان اور جوش و جذبہ اور بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں مقابلہ کرنے کو، تو اسے نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس کو مارکہ بدر صغرا کہا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابو سفیان نے جب یہ خبر سنی تو 2000 لوگ لے کر نکلا بھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس لوٹ گیا۔ اسی غزوہ کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، سین واو یہ قاف۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے پچھلی آیتوں سے متعلق ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں 2 اوپینین ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ غزوہ بدر صغرا کے بارے میں ہے، اور دوسری یہ کہ یہ غزوہ حمراء الاسد ہی کے بارے میں ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہو رہا ہے۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، فزادہم ایمانا۔ یہ کیسے ہوا؟ جبکہ ابو سفیان کا مورائل اور ڈاؤن ہو گیا، حالانکہ پروپیگنڈا اس نے کیا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ 1500 کا لشکر پہنچ گیا ہے بدر کے میدان میں، تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر وہ نکل بھی نہیں سکا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایمان ہی کی موجودگی میں ایمان بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کنویں کے سوراخ یا سوتے جو ہیں یا پانی کی جو نکلنے کی جگہ ہے اس میں زور ہوتا ہے یا پانی کا پریشر ہوتا ہے، تو اس کنویں سے جتنا آپ پانی نکالیں اتنا ہی وہ اور زیادہ اوپر آتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آگ شدت سے بھڑکتی ہے، اگر اس میں گیلی لکڑی بھی ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو بھی سکھا کے اور جلا کے اپنی آگ میں اور اضافہ کر لیتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت کتنی، اگر وہ حرارت موجود ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر خبر اور ہر چیز آپ کے اندر آ کر مزید ایمان کی قوت پیدا کرے گی، بجائے اس کے کہ آپ کو خوف زدہ کرے۔ تو بالکل ایسے کہ جیسے ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، وہ جو غذا کھاتا ہے وہ غذا اس کے لیے مزید قوت کا سبب بنتی، جبکہ ایک بیمار شخص جب غذا کھاتا ہے تو وہ غذا اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بنتی۔ اسی لیے بیمار کو پرہیز بتایا جاتا ہے۔ تو جو ایمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں سن کر مزید ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر ایمان کی چمک ہوتی ہے، ایمان کی شمع جل رہی ہوتی، ان کو ایسی خبریں بزدل نہیں بناتی، نہ وہ اس سے خوف کھاتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی خیر سے خیر پھوٹتی ہے، لیکن جہاں شر ہو وہاں سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہو جائے۔ بہرحال وقالو، اور ان کی زبان پر تھا کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی یہ خبر سن کر انہوں نے اللہ پر توکل کیا، نعم الوکیل کہا، وکیل کا لفظ توکل ہی سے ہے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اگرچہ حالات مشکل ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں تنہا نہ چھوڑے گا۔
یہ جو کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ انسان کو بہت زبردست ڈھارس اور تسلی دیتا ہے، انسان کے اندر اعتماد اور یقین کی ایک لازوال قوت پیدا کرتا ہے۔ کافی ہے ہم کو اللہ، تیاری تو اپنی سی کر لی ہم نے، اور باقی کمی سب اللہ پوری کرے گا، کیونکہ اس کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ہر خائف کے لیے امان ہے، یعنی جس شخص کے دل میں کوئی خوف آ رہا ہو اس کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں ہے، جب کسی چیز سے خوف کر کے یہ کلمہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے نجات دیتا ہے، یعنی خوف کے وقت، گھبراہٹ کے وقت، پریشانی کے وقت ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا اس گھبراہٹ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم ہوتا تو حسبنا اللہ بار بار کہا کرتے تھے، یعنی صرف ایک دفعہ نہیں، کئی بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کہنا بھی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ چاہیے، نہ کہ آدھے دل کے ساتھ، کیونکہ جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگا، جتنی ایمانی قوت آپ کے اندر زیادہ ہوگی، اتنی ہی آپ کی مدد زیادہ آئے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بددلی کے ساتھ اور بیزاری کے ساتھ یا مایوسی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ یہ فیصلہ جس کے خلاف تھا اس نے نہایت سکون سے فیصلہ سنا اور چلتے ہوئے کہنے لگا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا، ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے وقوفی پر ملامت کرتا ہے، مگر تجھے ہوشیاری لازم ہے، پھر اگر تو کسی وجہ سے ہار جائے تو کہہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کام بنانے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے اور پھر کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بلکہ حکم کیا ہے کہ انسان تمام وسائل اور ذرائع جو بھی ممکنہ اس کے پاس اوزار ہیں یا ہتھیار ہیں یا جو بھی سپورٹ ہے اس کو اکٹھے کرنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سستی کے مارے اور بیکاری میں پڑھنے کی دعا نہیں کہ آپ کام نہ کریں، کوشش نہ کریں، وسائل استعمال نہ کریں اور پھر کہہ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایسے موقع پر نہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ اعقل و توکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا اور اپنا اونٹ باہر کھلا چھوڑ کے اندر آ گیا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے توکل اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے عقل و توکل، پہلے جا کے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ تو اسی طرح حسبی اللہ و نعم الوکیل کہنا دراصل زبان سے اللہ پر توکل کا اظہار ہے کہ ہم توکل کر رہے ہیں۔ وکیل اور توکل ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی اصل سے ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے سانپ آ جاتا ہے، آپ نے اس کو مارنا ہے، تو آپ بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل؟ نہیں، آپ اٹھے، ڈنڈا اٹھائیں، اس کے سر پہ مارے اور مارتے ہوئے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل مایوس انسان کا کلمہ نہیں ہے، بہادر انسان کا ہے، بزدل کا نہیں، شجاع کا کلمہ ہے کہ کوشش بھی کرے اور اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پر کرے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی تکلیف نے نہ چھوا،
غزوہ حمراء الاسد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مسلمان نکلے تو کافر ڈر کے بھاگ گئے، حالانکہ ان کا واپس پلٹنے کا ارادہ تھا۔ غزوہ بدر صغریٰ میں بھی یہی ہوا کہ جب مسلمانوں کا 1500 کا لشکر میدان میں پہنچ گیا تو دشمنوں کو خوف لاحق ہوا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور بنعمت سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے۔ پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے۔ دوسری نعمت یہ بتائی جاتی ہے کہ حمراء الاسد کے بازار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا موقع دیا اور مسلمان منافع کما کے واپس لوٹے۔ اور تیسری نعمت اور فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ اگر وہ گھر میں بیٹھ کر پریشان ہوتے اور خوف زدہ ہوتے اور محنت اور کوشش نہ کرتے تو یہ سب نعمتیں ان کو میسر نہ آتی۔ ان آیات سے مقصود کیا ہے؟ ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اور ان کا جو موریل ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہمت ہارنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو قدم اٹھائے اور جو اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا تو ان پر اللہ کی مدد بھی آئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی پائی، اللہ کی رضا پہ چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔